بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگو۔ صحیح مسلم کتاب الزکوٰۃ میں حدیث نمبر 1053 نقل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو صبر کرنا چاہے گا اللہ تعالیٰ اسے صبر کی توفیق عطا فرما دے گا، اور صبر سے بہتر اور وسعت والی عطا کسی پر نہیں کی گئی۔ معلوم ہوا کہ جو صبر کرنا چاہے گا شکوہ شکایت سے بچنے کا ذہن رکھتا ہوگا، اللہ تعالیٰ سے صبر کی توفیق مانگے گا، اللہ تعالیٰ صبر کے ذریعہ اس کی مدد فرمائے گا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کے متعلق حدیث شریف میں ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ حسین کو صبر اور اجر عطا فرما۔ یہ دعا کا کیسا اثر ہوا کہ میدان کربلا میں امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے شہزادگان، بانجے، بھتیجے اور ساتھیوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے، مگر امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ صبر و استقامت کے پہاڑ بنے رہے، اور زبان پر صرف یہی کلمات تھے، اے مولا میں اس حال میں بھی تجھ سے راضی ہوں، تو بھی مجھ سے راضی ہو جا۔ صبر پر اجر کی خوشی نے تکلیف بھلا دی۔ امام غزالی علیہ رحمہ احیاء العلوم میں نقل فرماتے ہیں کہ حضرت فتح موصلی کی زوجہ ایک مرتبہ پھسل گئی اور ناخن ٹوٹ گیا، وہ ہنس پڑیں۔ خوشی اور مسکراہٹ دیکھ کر لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو تکلیف نہیں ہوئی؟ انہوں نے کہا کہ اس تکلیف پر مجھے صبر کرنے پر جو اجر ملے گا، وہ اجر ملنے کی خوشی نے میری درد کی تلخی کو ختم کر دیا۔ محترم حضرات، یہ ہمارے اسلاف تھے کہ تکالیف آنے پر صبر کرتے اور خوش ہوتے تھے۔ کیا اجر و ثواب کے پیمانے بھر بھر کر دیے جائیں گے، اور یاد رہے کہ مومن کو ذرہ برابر بھی تکلیف پہنچے تو یہ گناہوں کا کفارہ ہے۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، حدیث شریف الترغیب والترہیب کتاب الجنائز میں حدیث نمبر 39 نقل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو تھکاوٹ، مرض، رنج اور غم کی وجہ سے جو تکلیف پہنچتی ہے، یہاں تک کہ کانٹا بھی چبھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے اس کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ یہ تو دنیا میں انعام ہے، قبر میں بھی ان کے لیے راحتیں ہوں گی۔ چنانچہ روایت میں ہے، تنبیۃ المغتارین میں صفحہ نمبر 166 پر نقل ہے، کسی بزرگ نے حضرت حسن بن ذکوان علیہ رحمہ کو ان کے وصال کے 1 سال کے بعد خواب میں دیکھا تو پوچھا، کون سی قبریں زیادہ روشن ہیں؟ فرمایا، دنیا میں مصیبتیں اٹھانے والوں کی۔ یہ تو قبر میں تکلیف پر انعام ہے، آخرت میں جب اجر و ثواب دیا جائے گا تو عجیب عالم ہوگا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ترمذی شریف میں حدیث نمبر 2410 نقل ہے، سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب بروز قیامت اہل مصیبت، بیماریوں اور مصیبتوں میں مبتلا افراد کو ثواب عطا کیا جائے گا تو عافیت والے جن پر دنیا میں مصیبتیں نہ آئیں تمنا کریں گے، کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتیں۔ سبحان اللہ، نہ جانے کتنا اجر و ثواب مصیبت زدہ کو بروز قیامت دیا جائے گا۔ عافیت والے یہ کلمات کہیں گے کہ کاش دنیا میں ہماری کھالیں کینچیوں سے کاٹی جاتی۔ معلوم ہوا کہ مصیبتوں پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ فضائل و برکات پر نظر رکھنی چاہیے۔ ویسے مومن پر تو تکالیف و مصائب رہیں گے، یہ بات بھی حدیث پاک میں موجود ہے۔ مسند امام احمد بن حنبل میں حدیث نمبر 7819 نقل ہے،
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا مومن کی مثال اس کھیتی کی طرح ہے جسے ہوائیں ہلاتی رہتی ہیں، اور مومن آفات میں مبتلا رہتا ہے، اور منافق کی مثال سمبور کی درخت کی طرح ہے جو کٹنے تک نہیں ہلتا۔